السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف بات کرنا چاہیں سیاست کی تو ہم عمران خان کی بات کر سکتے ہیں، نواز شریف کی بات کر سکتے ہیں، زرداری کی بات کر سکتے ہیں کہ اس وقت کس پارٹی کی پوزیشن کتنی بہتر ہے، حکومت ختم ہونے والی ہے، نئی حکومت آنے والی ہے، اور شاید کہ یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں۔ لیکن آج میں بات کرنا چاہوں گا ایک ایسے ٹاپک کی یا ایک ایسے دل خراش واقعے کی کہ جو سن کر میرا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہر شخص جن کی اپنی اولادیں ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، چاہے ہمارے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر مستقبل دے سکیں، ہم اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کر سکیں۔ ایون کہ اگر ہمارا اے سی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو ہم فوراً سے پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً ہم کال کرتے ہیں کہ بھئی اے سی کے اندر مسئلہ آ گیا ہے، یہ ٹھیک کر دیا جائے۔ یا پھر اگر ہم فین یوز کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے اور ہمارا پنکھا بھلے 10 منٹ بھی نہ چل پائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ گرمی ہو گئی ہے، بچے کس طریقے سے ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ یا پھر اگر ہمارے بچوں میں ایون کہ جسٹ دانت میں بھی درد ہو جائے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد تکلیف میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان کے ایک علاقے کوہاٹ میں ایک باپ نے غربت سے تنگ آ کر اپنے 4 بچوں کو پہلے نشے کے انجیکشن دیے تاکہ انہیں زیادہ درد نہ ہو، اور وہ نشے کے انجیکشن اس لیے نہیں دیے کہ کوئی آپریشن تھا یا کچھ تھا، وہ نشے کے انجیکشن اس لیے تھے کہ اس کے بعد اس باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کے پاس ان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ غربت سے اس حد تک تنگ آ چکا تھا، اور بچوں کو مارنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا، اس شخص نے بھی خودکشی کر لی۔ اگر نارمل سے دیکھیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھئی وہ شخص مر گیا، غربت سے تنگ آ گیا تھا تو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز ذرا سی بھی ہم سوچیں تو آیا اگرچہ ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں، ہماری اولاد کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ اس شخص نے کتنے کرب کے ساتھ، کتنی اذیت کے ساتھ اپنی اولاد کو مارا ہوگا، کہ جس نے یہ سوچا کہ بچوں کو مرتے وقت درد کم ہو، اس لیے اس نے پہلے ان کو انجیکشن لگایا اور اس کے بعد ان کو مار دیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار لیا۔ تو ہم کہاں پر آ چکے ہیں؟ مطلب اب غربت کا یہ عالم ہے، بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، وہاں پر والدین اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو شاید ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ ہم اگرچہ سوچیں اور اپنی صرف اولاد کو دیکھ لیں، ہم اپنی اولاد کو دیکھیں کہ ہم اس کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تو اس شخص نے کتنے کرب میں رہ کر اپنی اولاد کو مارا ہوگا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے روزگار مہیا کرنا؟ میں آج یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہے، اس حکومت کی ذمہ داری یا اس حکومت کی ذمہ داری۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور نہ ہوں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلز میں بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں، باہر کے ٹورز ہو رہے ہیں، عیاشی میں پیسہ لٹایا جا رہا ہے، اور اسی ملک میں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں؟ بروز محشر یہ صرف حکمرانوں سے نہیں، یہ ہم سے بھی سوال ہوگا کہ آپ صاحب استطاعت تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہی شہر میں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور تھے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔
یہ جو آج کوہاٹ میں ہوا، اسی طریقے کے واقعات اب ہر دوسرے دن سننے میں آ رہے ہیں کہ بے روزگاری سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی گئی۔ میرا کہنا یہ صرف اور صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، میرا کہنا ان تمام صاحب استطاعت لوگوں کے لیے ہے کہ اگرچہ آپ اس قابل ہیں کہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا سکتے ہیں، تو یہ سوچے بغیر کہ وہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، یا کسی قومیت کا ہے، یا کسی مسلک سے اس کا تعلق ہے، کیا پتا آپ کے اس راشن سے اس کے گھر کا چولہا جل جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کون فاقے میں ہے، کس کے گھر میں دوسرے ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے۔ جب ہم کوئی واقعہ سنتے ہیں تب ہمارا دل دھڑکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہم بے حس ہو جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست وہ ریاست جہاں پہ جانوروں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، ہمارا مذہب تو وہ ہے، اور ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا کچھ نہیں دکھ رہا۔ تو میں اس ویڈیو کے توسط سے صرف یہ اپیل کرتا ہوں کہ بے شک ہم اتنے زیادہ بے حس ہیں کہ ہم حکمرانوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں، ہم صرف اپنا مفاد دیکھ کے ان کو ووٹ دیتے ہیں، پھر چاہے وہ پورا ملک لوٹ کے کھا جائیں۔ اور ابھی جب یہ حکومت ختم ہوگی 12 اگست کو، اس کے بعد دوبارہ جب الیکشن ہوں گے، پھر وہی ہوگا کہ چند ٹکوں کے اوپر جو ہے فوراً سے لوگ اپنا ضمیر بیچیں گے، اور جو ہے مختلف صرف چند سیاسی نعروں پہ یا چند اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ووٹ دے دیے جائیں گے کہ شاید ہمارا ذاتی کام نکل جائے۔ تو خدارا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اب جو الیکشن آ رہے ہیں ہم صحیح بندوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ بروز محشر آپ کے ووٹ کا بھی حساب ہوگا کہ جب آپ کے پاس اختیار تھا تو آپ نے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیوں کیا۔ یہ کوہاٹ کا واقعہ صرف کسی ایک کے اوپر نہیں آتا، وہ 4 معصوم بچے جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا قصور کیا تھا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ ان کا باپ غریب تھا، جس کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بچوں کو بھی مار ڈالا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ خدارا یہ ہم سب پر قرض ہے، کسی ایک معصوم کی بھی اگر جان جاتی ہے تو یہ ہم پر قرض ہوگا کہ ہم صاحب استطاعت تھے، لیکن ہم نے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا۔ ہمیں کچھ نہیں تو میں حاکم وقت سے لے کر ان تمام صاحب استطاعت لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کچھ نہیں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، آپ اس قابل ہیں، تو کچھ نہیں تو اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کی مدد کا منتظر ہو اور شرم کی وجہ سے وہ آپ کے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہا ہو، کیونکہ اس کا ثواب میں یا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بے شک اس کا ثواب بروز محشر ہی ملے گا، دعاؤں کی صورت میں۔ جزاک اللہ۔